یہ تیلی دکھ رہی ہے، تیلی، اس کو غور سے دیکھو اور ابھی دیکھو اس کے اندر کیا ہوگا. اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ تیلی تھی، اب اس کے اندر آگ آ گئی ہے. یہ آگ جو ہے اس کے اوپر انگلی لگا سکتا ہوں کیا میں؟ آپ لگا سکتے ہو بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے اور جلنے سے محفوظ رہے؟ نہیں ہو سکتا نا. سوچو یہ تیلی آپ کے منہ پہ لگا دی جائے ہے اور جلا دی جائے، بلکہ سوچو کہ میرے منہ کے اوپر آ جائے اور میں جلنا شروع ہو جاؤں، بھڑکنا شروع ہو جاؤں، تو کیا مجھے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ بلکہ آپ کو اگر لگا دی جائے، آپ کے منہ پہ لگا دی جائے اور آپ کا پورا چہرہ اس کے اندر آ جائے، آگ میں بھڑک رہا ہو، تو کیسا فیل ہوگا؟ کبھی گرمی کے اندر محسوس کرنا، تپش کے اندر سورج کے سامنے کھڑے ہونا اور سورج کی تپش کو منہ پہ لینا اور نیچے فرش پہ ننگے پیر کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، فرش اگر ویسا ہو نا جس پہ ذرا تپش زیادہ فیل ہوتی ہے، دین محسوس کرنا. یو ول فیل آپ نہ گرمی چہرے پہ برداشت کر سکیں گے، نہ آپ کے پیروں میں برداشت ہوگی. تو سوچو جب ایسی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، بلکہ اس کو چھوڑو، ابھی اپنے چولہے کے اوپر گھر پہ چولہے کے پاس جاؤ، آگ جلاؤ اور کوئی پتیلی نہیں رکھو بلکہ اپنا منہ چولہے کے اوپر رکھ کے سوچو. کر سکتے ہو؟ آپ نہیں کر سکو گے نا. تو یار سیدھی سی بات ہے، جب یہ نہیں کر سکتے اور دنیا میں نہیں کر سکتے، فزیکل ورلڈ میں نہیں کر سکتے، تو اسپریچول ورلڈ میں کیسے کرو گے برداشت؟ فزیکل باڈی اللہ نے بنائی ہے، فزیکل باڈی دی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ اس نے یہاں پہ بنائی ہے، تو یہ حال ہے انسان کا. اور جو بھڑکتی ہوئی آگ اس نے ہمیشہ کے لیے تیار کی ہے، اپنے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، مرتدین کے لیے، ملحدین کے لیے. ان کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے وہاں پر. ارے بھائی وہ نکل نہیں سکتے اب. کون سا انسان ہے جو مر چکا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر دنیا میں واپس آ سکے؟ جب جسم بے جان ہو جاتا ہے نہیں اٹھ سکتا دوبارہ، ختم ہو جاتا ہے جسم. جب اس کی روح نکل چکی ہوتی ہے پھر نہیں آ سکتی وہ روح اللہ کے حکم کے بغیر. اس لیے کوئی بھی غیر مسلم مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا کسی غیر مسلم مذہبی روحانی پیشوا سے. لیکن اگر کوئی مسلم ہو اور نیک مسلم ہو اور اللہ اس کی دعا قبول کر لے کسی مردے کے حوالے سے، تو وہ مردہ قبر کے اندر دفن ہو بھی چکا ہو تب بھی زندہ ہو کے باہر نکل کے آ سکتا ہے واپس اللہ کے حکم سے. یہ فرق ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے جتنے بھی مر چکے ہیں انسان، وہ سب کے سب دنیاوی آگ میں نہیں بلکہ آفٹر لائف کی آگ میں جل رہے ہیں. اور یہ تو ابھی چائے کا پانی ہے نا جو اس وقت تھوڑی دیر بعد کھولے گا، اس میں پھڑ 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 آوازیں آئیں گی. وہ کھولتا ہوا پانی پی رہے ہیں، چائے نہیں پی رہے، کھولتا ہوا پانی پی رہے ہیں، بوائلنگ واٹر. کبھی کھولتا ہوا پانی لے کے اس کو پی کے دکھانا، کوئی ایک گلاس پی کے دکھانا، اپنی ویلوگ ڈالنا اور کمنٹ کرنا مجھے کہ ہاں جی ذیشان بھائی ہم نے جو ہے نا کھولتا ہوا پانی پی لیا، دیکھ لو، بغیر کوئی کیمیکل استعمال کیے، بغیر کوئی سائنٹیفک تجربہ کیے، بغیر کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ لگائے، پیور لائف پی کے دکھاؤ. ارے خود ہی تجربہ کر لو، نہ بناؤ ویڈیو، لگ پتہ جائے گا. آگ کے اندر اپنا منہ ڈال لو، جلنے دو، اس کے بعد بچ کے دکھاؤ. چہرے جھلس جاتے ہیں. تیزاب ڈال دو تو پتہ لگ جاتا ہے انسان کو تیزاب سے کیا ہو جاتا ہے. جس انسان کا جسم یہ جسم جو تیزاب برداشت نہ کر سکے، بھڑکتی ہوئی آگ برداشت نہ کر سکے. ابھی دیکھو اس میں آ رہی ہے آواز، ہلکی ہلکی سنسناہٹیں شروع ہو گئی ہیں، یہ دیکھو. اور جب میں یہ بند کر دوں گا، لو بند ہو گئی، سکون ہو گیا. اب میں اس چولہے کے سامنے ہاتھ بھی رکھ سکتا ہوں، کچھ بھی کر لوں، لیکن اب مجھے آگ نہیں لگے گی. ایٹ لیسٹ آگ بجھ چکی ہے. جو انسان دنیا کے اندر اپنے ایمان پر واپس آ جائے، کیونکہ ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے اور نو مولود بچوں نے اپنی گواہیاں اللہ کے نام کے جو دی ہیں ان سے بتا دیا ہے کہ اللہ ہی خدا ہے. ایون دے ورشپ اللہ. سو ان کو پیدائشی طور پہ پتہ ہے دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ. آپ کو ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا؟ محمد ذیشان اس چینل پہ دیکھو کتنے ثبوت ہیں، دیکھو کتنی ایویڈنسز ہیں، دیکھو کتنے ریئل میریکلز ہیں اللہ کے وجود پہ کلام، اللہ کے وجود کی گواہیاں دینے والے کریچرز کی. کتنے غیر مسلموں کو میں نے شکست دی ہے. زمین اور آسمانوں میں کتنی نشانیاں میں اللہ کی مدد سے ظاہر کر چکا ہوں، دکھا چکا ہوں کہ اس کائنات میں، زمین پہ، بادلوں پہ، پرندوں میں، درختوں میں، مچھلیوں پہ، پرندرین پہ صرف اللہ کا اختیار ہے، اللہ کا کنٹرول ہے. اللہ ہی ہے جو ان کو کنٹرول کرتا ہے. اور جو گیمنگ میں نے کی 21ویں صدی میں، وہ گیمنگ تو کوئی گیمر کر ہی نہیں سکتا میرے مقابلے پہ غیر مسلموں سے. اور اکثر مسلمان بھی میرے مقابلے پہ اگر آنا چاہیں مجھے غلط ثابت کرنے کے لیے، ان کیس حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، یا وہ خود کو سچا سمجھیں اور کہیں کہ جی اولیاء اللہ کی کوئی کرامات نہیں ہوتی، تو میں تو اولیاء اللہ کی سچائی کے حوالے سے کام کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ وہ لوگ سچے تھے. یہ الگ بات ہے کہ 21ویں صدی میں بہت سارے نہیں نظر آتے،
تو کیا ہوا؟ ماضی کے اندر جو دین اسلام سے آئے انہوں نے مردے بھی زندہ کیے اللہ کے حکم سے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چاند کے ٹکڑے کر دیے، انہوں نے تو درخت کو چلا دیا اللہ کے حکم سے. درخت کو کوئی چلا سکتا ہے؟ فزیکل درخت زمین میں گڑا ہوا، کون سا غیر مسلم درخت کو چلا کے دکھا سکتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح چلتا ہوا ہے اور واپس جا کے جڑ جائے؟ کون سا غیر مسلم ہے جو پتوں کو توڑ دے درختوں کے اور پھر واپس جوڑ بھی دے، لیکن بغیر کوئی مشین لگائے، بغیر کوئی اکوپمنٹ لگائے، ہاتھ کا اشارہ کرے پتہ ٹوٹ کے گر جائے، ہاتھ کے اشارے کرے واپس جڑ جائے. سو اگر جنت میں پہنچنا ہے اور مزے سے چائے پینی ہے، دودھ پینا ہے، لسی پینی ہے، آلو ٹماٹر بھنڈی چھوڑو، مزے مزے کے برگر چپس اور ٹماٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کھانا ہے جو کہ لوگ دیکھتے ہو نا لگژری لائف والے کھاتے ہیں، بڑے بڑے ملینئر بلینئر کھاتے ہیں، ان سے بھی بہتر کھانی ہے، ان سے بہتر چائے پینی ہے، ان سے بہتر شراب پینی ہے، اچھی پاکیزہ والی. سب جنت میں رکھا ہوا ہے. اس دنیا کی زندگی سے بہتر قسم کی زندگی اللہ نے رکھی ہے ایمان والوں کے لیے. اس کی طرف آ جاؤ. صحیح جگہ پہ بلا رہا ہوں مذاق سے. اللہ کو سچا خدا مان لو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لو، ایمان لے آؤ اور اچھے عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو. باقی خیر ہے، اپنے طور پہ پھر جو کر سکو 5 وقت کی نماز کی کوشش کرنا پابندی سے رکھ لو. فی الحال تو اس دنیا کے اندر اتنا بھی کر لو بہت ہے. ایمان بچا لو، ایمان پر آ جاؤ، واپس اسلام میں آ جاؤ، کیونکہ مسلم پیدا ہوئے تمام انسان، ہر بچہ مسلم پیدا ہوتا ہے. جب یہ کر لو نا 5 وقت کی نماز کے ساتھ یار، اس کے بعد اللہ کے بارے میں دنیا کے غیر مسلموں کو بتانا شروع کر دو. میں بتا رہا ہوں اپنی نماز کی پابندی رکھو اور اللہ کا پرچار شروع کر دو، اللہ کی مارکیٹنگ کرو، اللہ کی پروموشن کرو. تم دیکھ لو محمد ذیشان ارشد چینل پر اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، میرے ذریعے کیا کیا نشانیاں ظاہر کی ہیں. میں بھی تو تمہاری طرح انسان ہوں نا، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میں کوئی جن تو نہیں ہوں، میں انسان ہوں. آئی ایم ہیومن، یو آر آلسو اے ہیومن. اگر میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں تو تم بھی کر سکتے ہو اللہ کی مدد سے، لیکن اور اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہو. مجھے کیا پتہ تمہیں اللہ کیا دے گا، مجھے تو جو دیا تو دیا، لیکن میں ایک نشانی ہوں پریکٹیکل طور پر، ایک سائن ہوں. آئی ایم دا سائن آف اللہ ان دا 21st سینچری، کہ دین اسلام کی سچائی پہ جو کام میں نے کیے ہیں وہ میرے مقابلے پر آ کے دنیا کا کوئی بھی غیر مسلم کر نہیں سکتا، قیامت تک نہیں کر سکتا. اتنا کافی نہیں ہے اسلام کی سچائی کے لیے. کوئی بڑا سے بڑا مذہبی روحانی پیشوا غیر مسلموں کا، کوئی جادوگر بھی میرے مقابلے پہ نہیں آ سکتا مجھے شکست دینے کے لیے اللہ کے وجود پہ. اور کیا چاہیے تمہیں؟ کوئی سائنسدان نہیں آ سکتا میرے مقابلے پہ. کانفیڈنس دیکھو بھائی کا کتنا ہے اللہ کے فضل سے. ابھی چائے بہت گرم ہے، دیکھو گرم چائے تک میں پی نہیں سکتا، گرم آگ میں کیسے جاؤں گا؟ اور مجھے کیا پتہ کہ میرے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے قیامت کے دن. تو میں پتہ ہے دین اسلام کے اندر اتنا آسان بھی نہیں ہے معاملہ. اللہ نے قیامت کے دن جب عذاب دینا ہے نا، سزائیں دینی ہے. جو شہید ہوگا نا، جو اللہ کے لیے لڑتا ہوا مر جاتا ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نا کہ وہ شہید ہو گیا. ایک بہت بڑا عالم ہوتا ہے کہ اسلام کا اسکالر ہے، ایک قاری ہوتا ہے بڑا تلاوت قرآن کرتا ہے، لوگ سنتے ہیں. تو میں پتہ ان کے اندر سب سے پہلے یہ لوگ جائیں گے جہنم کے اندر، عالم، قاری اور شہید. کون لوگ؟ ایک اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ لوگ کہیں گے کہ شہید ہو گیا، اسے شہید کا ٹائٹل چاہیے تھا، وہ اسے مل گیا اور اس کی خواہش تھی اپنی. ٹھیک ہے، جیسے میں اپنے آپ کو لیجنڈ کہتا ہوں اور لیجنڈ کے نام سے میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آیا بھی ہوں، لیکن مجھے لیجنڈ اللہ نے بنایا اور مجھے خود کو لیجنڈ کہلوانے کے لیے، لیجنڈ کے طور پہ آنے کے لیے بھی الہامی سائنس اور الہامی نشانیاں دی گئیں. تب میں نے کلیم کیا، تب میں نے دعویٰ کیا ہے، تب میرے پاس پریکٹیکل اس کے ثبوت اللہ نے تیار کروائے، میری اپنی خواہش سے نہیں تھا. تو جو لوگ لگے پڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ صرف ٹائٹل ہی چاہتے ہیں لوگوں میں مشہور ہوں، بس عالم کہیں، عالم کہیں، عالم کہیں، شہید کہیں اور بہادر کہیں، یہ کہیں، اور وہ ان کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ کا پرچار ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اللہ کی مارکیٹنگ ہو. تو بھائی وہ تو اپنی ساری محنت کر کے بھی گئے کام سے. اللہ شرک پسند نہیں کرتا. عمل کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے. بزنس کرو اللہ کے لیے، کسی کی مدد کرو اللہ کے لیے، زندگی گزارو اللہ کے لیے، ویڈیو گیم بھی کھیلو تو اللہ کے لیے، اسپورٹس بھی کھیلو تو اللہ کے لیے، ورزش بھی کرو تو اللہ کے لیے. دین اسلام اتنا تنگ نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں ہے جتنا تمہیں 2 نمبر قسم کے مولوی قسم کے جو لوگ ہیں وہ تنگ نظری میں دکھائیں گے. میوزک بھی سنو تو اللہ کے لیے. ہاں ایسے میوزک ہیں جو بندہ سن سکتا ہے، حرام نہیں ہے میوزک اس کیٹیگری پہ جو کہ اکثریت نے بنا کے رکھا ہوا ہے کانسیپٹ. اس طرح کا کوئی نہیں ہے. جس طرح چھری ہے نا، چھری حرام حلال کے اس میں نہیں آتی، چھری کا استعمال ڈیپینڈ کرتا ہے، میوزک کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک شخص میوزک ہی سنتا ہوا، اچھے میوزک سنتا ہوا، اپنی روح کو تازگی دیتا ہوا بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے، اور ایک شخص غلط قسم کے گھٹیا قسم کے میوزک سنتا ہوا اپنے آپ کو برباد بھی کر سکتا ہے. ایک شخص اچھی شاعری کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو گرما سکتا ہے، بڑے بڑے کام کروا سکتا ہے، اور ایک شخص بری شاعری کے ذریعے لوگوں کے ایمان تباہ کر سکتا ہے، ان کو لڑکیوں کے اندر گھسیڑ سکتا ہے، ان کو زنا کے اندر پھنسا سکتا ہے.
اٹ ڈپینڈس کہ آپ کس چیز کو استعمال کیسے کرتے ہیں. آگے سمجھ, سوچ سمجھ کے عمل کرو اور ایمان پہ رہو, نماز کی پابندی کرو, اللہ کا پرچار کرو. فی الحال تو اتنا ہی کر لو, کافی ہے. ابھی پہلے تو کلمہ پڑھ لو, یہی کافی ہے. ابھی تو شیطان اس پہ ہی نہیں آنے دے گا. بہت سارے غیر مسلموں کو یہی جنگ جیت جاؤ تو بہت ہے اللہ کے فضل سے.